بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شائستہ نے کچن میں اپنی پسند کے کیبنٹ بنوائے اور خرچہ امی پر ڈال دیا۔ اس نے سسرال سے اپنے جہیز کے صوفے منگوائے، انہیں ڈرائنگ روم میں رکھا اور ڈرائنگ روم کے صوفے لاؤنج میں رکھ دیے۔ ماں کی خوشامد کر کے ان کا بیڈ روم خود لے لیا اور ماں کو چھوٹے والے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ دوسرا کمرہ نسبتاً بیڈ روم اپنے بیٹے بچوں کے لیے سیٹ کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ پورے گھر پر قابض ہو گئی اور یہ بات باقی سب بہن بھائیوں کو سخت ناگوار گزری۔ وہ جب آتے یا فون کرتے تو امی ان کے کان بھرتیں۔ آج شائستہ کی ساس آئی تھی، سارا دن اے سی لگا کر سوتی رہی۔ نہ جانے کیسی بے غیرت ہے، بہو کے میکے میں پاؤں پھیلا کر سوتی ہے۔ اور ناصر کا تو پوچھو مت، وہ تو ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی ہے، آفس سے آ کے سارا وقت اے سی میں سوتا رہتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس نے جان بوجھ کر شائستہ کو گھر بلوایا تھا، اور شائستہ تو زمانے بھر کی بیوقوف ہے، آپ کی باتوں میں آ کر بیٹھ گئی، اور اب میاں اور ساس کتنی چالاکی سے میرے گھر پر قبضہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ باتیں اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ ایک دن شائستہ نے اپنا بوریا بستر باندھا اور ناظمہ آباد میں 2 بیڈ روم کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی۔ وہ پھر اکیلی رہ گئی۔ اب بڑے بھائیوں کو ان کی تنہائی کی فکر ستانے لگی۔ وہ ایاز کو مسلسل سمجھا رہے تھے کہ وہ دوبارہ ماں کے پاس آ جائے، لیکن ایاز اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے بھی اپنے گھر کا سکون عزیز تھا، لیکن ایک دفعہ جب وہ بہت زیادہ بیمار ہوئیں اور 2 دن تک اکیلے بخار میں رہیں کیونکہ کوئی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے والا بھی نہیں تھا، تو بھائیوں اور بہنوں نے ایاز کو بہت باتیں سنائیں۔ وہ بھی فکر مند تھا اور شرمندگی محسوس کر رہا تھا، لیکن مریم سے کہنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور مریم بھی کسی صورت ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن ایاز کے کہنے پر میجر سجاد نے اسے سمجھایا، میں جانتا ہوں ایاز کی والدہ نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لیکن اب بڑھاپے میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ماں باپ برے بھی ہوں تو انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور تم سوچو اگر انہیں اکیلے میں کچھ ہو گیا تو ساری عمر تمہیں بھی پچھتاوا ہوگا، اور ایاز بھی خوش نہیں رہ سکے گا، پھر اس کے دل میں تمہاری عزت نہیں رہے گی، اس کا دل تمہاری طرف سے کبھی صاف نہیں ہوگا۔ لیکن اب وہ بہت عجب فطرت کی ہے، انہیں سکون سے رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، وہ ہمارے گھر کے سکون کو غارت کر دیں گی۔ اس نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو پیتے ہوئے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں اور میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں کہ تم نے ان جیسے لوگوں کے ساتھ گزارا کیا، تھوڑی سی برداشت اور تھوڑا سا صبر اور کر لو، خدا اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ ابو کے سمجھانے پر وہ راضی ہو گئی تو ایاز اپنی ماں کو اپنے گھر لے آیا۔ ان کا فلیٹ کرائے کا تھا اور کرائے کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے لگے۔ تھوڑے عرصے تو وہ بہت اچھی رہیں، لیکن پھر اپنی پرانی عادتوں پر لوٹ آئیں۔ سارا دن بیٹیوں اور بیٹوں سے بیویوں کی برائی، بچوں پر تنقید کرتی رہتیں۔ ایاز کا رویہ اس کے ساتھ نارمل تھا، ان کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ نہیں ہو سکتا، غلط فہمی ہوئی ہوگی، تمہاری تو بہت تعریف کرتی ہیں۔ ان کو جب بھی موقع ملتا اس کے خلاف کان بھرنے کی کوشش کرتیں۔ آج اس نے پہلی مرتبہ اپنی ساس کی زبان سے اپنے بارے میں ایسی گھٹیا اور غلیظ باتیں سنیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کے اپنی ساس سے بات کرے، ابھی اور اسی وقت انہیں اپنے گھر سے چلے جانے کے لیے کہتے۔ مجھے وہ ان سے شدید نفرت کرنے لگی۔ کیا مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ کیا مجھے اس کو یہ سب بتانا چاہیے؟ کیا ایاز میری بات کا یقین کریں گے؟ اگر یقین کر بھی لیا تو کیا وہ اپنی ماں کو گھر سے چلے جانے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سوچتے سوچتے اس کا دماغ تھک گیا، یا اس کی ساس کی زبان سے نکلے ہوئے انگارے اسے کس طرح اذیت دے رہے تھے، نہ کوئی سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی محسوس کر سکتا۔
پورے دن وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ بچوں نے رات کا بچا ہوا سالن گرم کر لیا۔ بڑا بیٹا بازار سے روٹی لے آیا۔ بچوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ شام کو جب ایاز آیا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صبح تک تو تم ٹھیک تھی، ایک دن میں تمہاری رنگت مرجھا کر رہ گئی ہے۔ وہ ایاز کے اس طرح کہنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے ایاز کو سب کچھ بتا دیا۔ لا حول ولا قوت، اتنی سی بات پر تم اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ تم تو جانتی ہو ان کی عمر ایسی ہے، اس عمر میں انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایاز کے سمجھانے پر اس نے حیرت سے ایاز کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ معمولی سی بات ہے، میرے کردار پر کوئی کیچڑ اچھالے، آپ کے لیے اتنی سی بات ہے؟ آپ کے لیے یہ معمولی بات ہوگی لیکن میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی کہ میں اب کسی قیمت پر آپ کی امی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور الماری سے اپنا بیگ نکالا۔ مریم پلیز میری بات تو سنو، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ میرا مطلب یہ ہے، امی نے تمہیں نہیں کہا ہوگا، تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ نہیں، میرے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ میرا نام لے کر مجھے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں۔ وہ سب بتا بھی نہیں سکتی میں نے کبھی زندگی میں ایسی باتیں نہیں سنی۔ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی، اب میں ان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ ایاز نے اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے شدید غصے میں دیکھا۔ اچھا تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اور تم جو بھی کہو گی میں وہی کروں گا۔ میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایاز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے مسہری پر بٹھا دیا۔ تم جانتی ہو امی کو کوئی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ دونوں بھابھیوں نے صاف انکار کر دیا۔ میری مجبوری ہے، لیکن میں ان کی وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا۔ اگر تم کہو تو میں ابھی اور اسی وقت امی سے کہہ دوں گا کہ وہ اپنا ٹھکانہ کریں۔ ایاز نے فیصلے کا اختیار اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں اب آپ کی امی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے الفاظ سن کر ایاز نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ جانتی تھی ایاز کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ آج میری وجہ سے ایاز اپنی ماں کو آگے سوچتے ہوئے اس کا دل کانپنے لگا۔ یہ حقیقت تھی، اس کی ساس نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، 100% غلط، لیکن اب جو وہ کرنے جا رہی تھی وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ تو پھر اس میں اور اس کی ساس میں کیا فرق رہ گیا؟ جب اس کے والدین کی تربیت، اس کے خاندان کی شرافت اور اس کے اندر کی پاکیزگی نے اس کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ آپ اپنی امی سے کچھ نہیں کہیں گے، یہ سب اپنے اپنے اعمال ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ایسی مزید اچھی اور نئی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔